نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے معجزہ مانگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ کاش معجزہ آ جاتا تو یہ لوگ مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو کہیں سے لائیں، میں معجزہ نہیں دکھاتا۔ اگر میں نے جبراً منوانا ہوتا تو گلا گھونٹ کر ان سے منوا لیتا، اور زیادہ سخت وعید بیان فرمائی۔ قرآن کریم کے 15ویں پارے میں آتا ہے اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، البتہ اس وقت ہم آپ کو زندگی کا دگنا حصہ اور موت کا دگنا حصہ چکھاتے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اگر ان کا منہ موڑنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل ہے، آپ کے پاس اگر آپ سے اگر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ کھود کر کے وہاں چلے جائیں اور وہاں سے ان کے لیے کوئی نشانی لے آئیں، یا آسمان پہ کوئی سیڑھی لگا لیں اور وہاں سے کوئی نشانی لے آئیں تو لے آئیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ نادانوں میں نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ کسی کو ہدایت دے یا کسی کو ہدایت نہ دے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموتى، جب یہ لوگ نہیں مانتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جو مردہ ہیں کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مردہ سے تشبیہ دی کہ کافر لوگ مردہ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، پھر ان سے سوال و جواب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائے گی۔